سورج کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ اور دوسری بات، انسان ہمیشہ اپنی ذات کے معاملے میں اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ مر کے انسان نے مٹی ہو جانا، پھر کون اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، تم اپنی زمین کو دیکھتے ہو خاشعۃ، دبی ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوتی، دھول اڑتی ہے، ہر طرف ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اس زمین کے اوپر اللہ پانی کو نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اہتزت وربت، پھر تم دیکھتے ہو ایک تر و تازگی اور لہلہاتی ہوئی فصلیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس سے پہلے جب تک بارش نہیں ہوئی تھی زمین ایک مردے کی حیثیت رکھتی تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں آئندہ آنے والا موسم جو ہے، ابھی یہ بارشوں کا موسم گزر کے موسم خزاں شروع ہوگا۔ جب بارش نہیں برسے گی، سردی پڑے گی تو درختوں پہ پتے تک جل جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، انسان سوچے گا کہ کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ پھر ایک دفعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ موسم بہار آتے ہی ہر چیز کھل اٹھتی ہے، اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو ہر چیز زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اس دبی ہوئی مٹی پر میں بارش نازل کرتا ہوں، اہتزت وربت، یہ لہلہاتی اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، لوگوں اسی طرح میں مردوں کو زندہ کر لوں گا۔ کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مرنے کے بعد کسی نے زندہ نہیں ہونا۔ ان الذی احیاہا، بے شک وہ ذات پاک ہے جو زندہ کرے گی، لمحیی الموتى، مرنے کے بعد۔ انہ علی کل شیء قدیر، اور یہ بات جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر وہ زمین کو بار بار اس پروسیس سے گزار سکتا ہے کہ ہر سال وہ مردہ ہوتی ہے پھر زندگی بخشتا ہے اللہ، تو انسان کو ایک دفعہ مار کے کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ تو اپنی کفر کی وجہ سے الحاد کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اور بعض لوگ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی آیات کی تحریف کرتے ہیں۔ یہ صرف یہود نہیں تھے کہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے انہیں تورات دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ جگہوں کو بدل کے وہاں سے ٹکڑا لیا، وہاں سے ٹکڑا لیا، وہاں سے ٹکڑا لیا، لوگوں میں گندے غلط عقائد جو ہے ڈال دی ہے صرف اپنے مفادات کے لیے۔ اور جب بعض جگہ ان کا کام نہیں بنتا تھا جو وہ چاہتے تھے، تو ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ سارا فراڈ امت محمد الرسول اللہ میں بھی ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے مواضع کو بدل کے اس کی تحریف کرنا، اللہ کی آیات میں الحاد کرنا، واضح نصوص کا انکار کرنا، یہ ایک
طرفہ تماشا بنا ہوا ہے جس کا جو من میں آتا ہے کہتا پھرتا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے واضح طور پہ حرام کیا ہے قرآن کے مفسر بن کے ان چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، سود کو حلال کر رہے ہیں، شراب کو حلال کر رہے ہیں، زنا کو بدکاری نہیں سمجھ رہے. یہ سارا تماشا جو بنی اسرائیل کے علماء نے لگایا تھا آج ہمارے مولوی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو وارننگ ہے، چاہے وہ کافر ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں، چاہے وہ میں کیوں نہیں. اگر اللہ کی آیات میں کوئی بھی الحاد کرے گا، کوئی بھی اپنی من مرضی کرے گا، کہا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات سے، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کون جھوٹ بولتا ہے قرآن سامنے رکھ کے. یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کون مسجدوں میں بیٹھ کے محراب و منبر کا غلط استعمال کرتا ہے اور کون اللہ کی دعوت دیتا ہے. آپ نے پیچھے پڑھا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، داعیوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور جو فرقوں کی، مولویوں، پیروں، اماموں کی دعوت دیتے ہیں یہ اچھے نہیں ہو سکتے. بقول قرآن عزیز کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہماری آیات کا الحاد کرتے ہیں لا یخفون علینا، ہم سے وہ چھپ نہیں سکتے. افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، اب یہ بتاؤ کیا وہ شخص جسے آگ میں ڈال دیا جائے گا یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا امن میں آنے والے سے بہتر وہ شخص ہو سکتا ہے جسے آتے ہی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ العیاذ باللہ. افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. پھر اللہ کہتے ہیں اعملوا ما شئتم. اتنے دلائل، اتنے براہین بتانے کے باوجود اگر کسی کو عقل نہ آئے تو پھر اللہ کہتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو تمہارے من میں آتا ہے کرتے رہو. انہ بما تعملون بصیر، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا جو تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یقین مانیے ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے ایک شخص تھا، لوگوں کو دھکے دے رہا تھا بڑی بری طرح جو ہے نا، چلتے ہوئے کبھی لوگوں کو کونیاں. ایک شخص نے ایک آواز لگائی، کہا اللہ ینظر الیک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یقین جانیے اس کا معاملہ ایسے تھا جیسے مر گیا ہے پھر نظر ہی نہیں آیا. یعنی یہ اتنا بڑا لفظ ہے جس کا ہم پہ احساس ہی نہیں ہے. اللہ ینظر الیک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ یہاں خود کہتے ہیں انہ بما تعملون بصیر، جو مرضی کر لو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دینا. ایسے ایسے بھیانک ہماری زندگی کے معاملے ہیں، اگر ان کا پردہ چاک ہو جائے تو ہم اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں ہم پہ پردے ڈالے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر کے آخرت میں بھی پردے ڈال دیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمارے ذکر سے. ذکر سے مراد اللہ کے احکامات، قرآن، اس کی آیات جب وہ آئیں گے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، ان پہ یہ فیصلہ لکھا جائے گا. غالب اللہ ان پہ یہ بات لکھیں گے کہ ان کے متعلق کیا کرنا ہے. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد اپیل کورٹ کوئی نہیں ہے. سپریمیم عدالت وہی ہے، اس کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں آتا. ہم وطروں کی دعا میں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تیرا فیصلہ آ جائے تیرے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت
اپنا فیصلے سے پہلے ہمیں معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔